بات کر لیتے ہیں ریسرچ کیا ہوتی ہے. واٹ از ریسرچ؟ کیا چیز ریسرچ کہلاتی ہے اور ایسی کیا چیز ہے جس کو ہم ریسرچ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ریسرچ از ناٹ انفارمیشن گیدرنگ. اگر آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے تو آپ کی جو انفارمیشن گیدرنگ ہے وہ ریسرچ نہیں کہلاتی. ریسرچ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نئی چیز تلاش کرنے لگے ہیں یا تو جو کچھ پایا جاتا ہے آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ نیا تلاش کرتے ہیں, تب آپ ریسرچ جو ہے وہ کہلاتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کی ہے. دوسری بات ہے گیدرنگ انفارمیشن فرام ریسورسز سچ بکس میگزین از ناٹ ریسرچ. اگر آپ نے کوئی بک یا کوئی میگزین وغیرہ کو پڑھا اور آپ نے کہا جی کہ میں نے یہ پڑھ لیا تو میں نے ریسرچ کر لیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ نیا ایجاد کیا یا جو کچھ پہلے سے موجود تھا اس سے ریلیٹڈ کچھ نیا ایجاد کیا تو وہ ریسرچ کہلاتا ہے. نو کنٹریبیوشن ٹو نیو نالج. اگر تو کوئی نیا نالج ڈھونڈا ہی نہیں ہے آپ نے تو آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی. ریسرچ از ناٹ دا ٹرانسپوریشن آف فیکٹس ہے. ریسرچ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فیکٹس کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میرلی ٹرانسپورٹنگ فیکٹس فرام ون ریسورسز another does not constitute ریسرچ. اگر آپ کچھ بک سے پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کو آپ کسی آرٹیکل میں لکھ دیتے ہیں تو وہ ریسرچ نہیں کہلاتا. کچھ نیا تلاش کرنا ریسرچ کہلاتا ہے. کسی ایک چیز کو کہیں سے اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دینا وہ ریسرچ نہیں کہلاتا. نو کنٹریبیوشن ٹو نیو نالج although this might make existing knowledge more accessible. جب تک آپ کچھ نیا نالج نہیں تلاش کریں گے تب تک آپ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے. دوسری بات یہ ہے, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریسرچ کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ انفارمیشن ان آرڈر ٹو انکریز اور انڈرسٹینڈنگ آف دا فینومینا اباؤٹ وچ وی آر کنسرنڈ اور انٹرسٹڈ. یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ایک پورا مراحل جو ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ آرٹیکل اپنا جو ہمارا جو وہ ہوتا ہے ٹائٹل وہ دیکھتے ہیں, پھر اپنا کوشچن دیکھتے ہیں, ہائپوتھیسس بناتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں. ایسے ہم پہلے انٹروڈکشن دیتے ہیں, ایسے یعنی مراحل بمراحل چلتے ہیں. تو یہ سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے کلیکٹنگ اینڈ انالائزنگ انفارمیشن. ہم اس پروسیس کے تحت جو ہے وہ جو ڈاٹا ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو, اس لیے تاکہ ہم انکریز کر سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں فینومینا اباؤٹ وچ وی آر کنسرن انٹرسٹڈ. وہ بات جس کے بارے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں, جو کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپنا جو نالج ہے انکریز کر سکیں یا اس کو سمجھ سکیں, تو اس لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. اس میں کیا بات کی گئی ہے, ریسرچ جو ہے وہ مرلہ بمرلہ ایک پروسیس میں ہم ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس کا انالائز کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو جس چیز کے بارے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کے متعلق ہمارا جو نالج ہے وہ انکریز ہو سکے یا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. بعد میں دوسری جو اس کی ہے نا ڈیفینیشن وہ یہ ہے کریٹو ورک انڈر ٹیکن آن اے سسٹمیٹک بیسس ان آرڈر ٹو انکریز دا اسٹاک آف نالج. ہم جو ہوتے ہیں ہم ایک کریٹو تھنکنگ کے ساتھ جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو انکریز ہو چکی ہمارا نالج جو ہے وہ انکلوڈنگ نالج آف ہیومن. ریسرچ جو ہے وہ کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے, انسانوں پہ بھی ہو سکتی ہے, کلچر پہ بھی, سوسائٹی پہ بھی ہو سکتی ہے. اینڈ دا یوز آف دس اسٹاک آف نالج ٹو ڈیوائس نیو اپلیکیشن. ہم کچھ نیا بھی ایجاد کر سکتے ہیں یہ ان چیزوں کو سسٹمیٹک وے سے ریسرچ کرتے ہوئے. ریسرچ کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ آرگنیٹ ود دا کوشچن اور پرابلم. جب تک پرابلم ہی کا سامنا ہی نہیں ہوگا, جب تک کوئی کوشچن ہی نہ ہوگا تو ہم ریسرچ کس چیز پہ کریں گے. تو جو کریکٹرسٹک خوبیاں ہوتی ہیں ریسرچ کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمیشہ ریسرچ میں کوشچن اور پرابلم پائی جاتی ہے. دوسری بات ہے ریکوائرڈ کلیئر آرٹیکولیشن آف گول. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ریسرچ کر رہے ہیں. فالو اے اسپیسیفک پلان اور پروسیجر. ہم جب بھی ریسرچ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہم ایک پورے پلان سے چلتے ہیں, پتہ ہوتا ہے ہماری ریسرچ کوالیٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے, تو ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے اور ہم پھر اس کے مطابق ہم نے ریسرچ کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے ہم نے ریسرچ کس جگہ پہ کرنی ہے, ہمارا ٹائم پیریڈ کتنا ہے, ہماری کتنی کاسٹ آئے گی, ہم نے کتنے لوگ لینے ہیں. تو یہ تمام پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, میتھڈولوجی کو فالو کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ریسرچ کرنی ہے, ہم نے جو ہے اسٹیٹک وے سے کرنی ہے, کس طرح ہم نے ریسرچ کرنی ہے, ہم نے سمپل رینڈم طریقے سے ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم مین پرابلم جو ہوتی ہے نا اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سب گروپ کے اندر. یعنی کہ ایک پرابلم جو ہوتی ہے اس کو ہم ایک پرابلم کو جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سب گروپ پرابلم کے اندر, سب گروپ آف پرابلم میں, تاکہ ہم جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر سکیں. گائیڈڈ بائی اسپیسیفک پرابلم کویشچن اور ہائپوتھیسز ہیں.
ہمیشہ ریسرچ کے اندر کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، کویشچن ہوتے ہیں اور ہائپوتھیسز ہم خود بناتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے اور ہم نے ہمارا ڈیسٹینیشن کیا، ہم نے کس طرح ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے۔ ایکسیپٹ سرٹن کریٹیکل ایزمپشن، دیکھیں جب ہم ہائپوتھیسز کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، ایزمپشن ہی ہوتی ہیں ہائپوتھیسز، تو ہم جو ہوتے ہیں چاہے کوئی ہائپوتھیسز اچھی چاہے ہمیں کریکٹ لگے نہ لگے، ہم پھر بھی اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ریسرچ ہم نے جو ہے اس کو پھر آگے لے کے جانا ہے۔ جب ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرابلم جو ہے اس کا سلوشن کیا ہے، یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے، جیسے کہ کرونا وائرس کی وجہ کیا تھی۔ اگر فرسٹ آف آل جو ہے اس کی جب وجہ تلاش کی گئی سائنسدانوں نے کی تو کئی طرح کی ایزمپشن بنی ہوں گی، تو ہم جب ریسرچ میں ایزمپشن وغیرہ سامنے آتی ہے تو ہم سب کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے بعد میں جا کے کون سی ٹھیک تھی اور کون سی نہیں ٹھیک تھی۔ ریکوائر کلیکشن اینڈ انٹرپریشن آف ڈیٹا، اس پہ ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے ڈیٹا کو جو ہے وہ نفی کر دینا اور کس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا اور کس کو ہم نے چھوڑ دینا۔ سائیکلیکل ان نیچر، دیکھیں گے ایسی نہیں ہے کہ ریسرچ ہوئی اور ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے، یہ ایک سائیکلک نیچر ہوتی ہے، جس طرح سائیکل کے پہیے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ایک جب اس کو وہ گھومتا ہی رہتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو نیچر کا جو ہوتی ہے نا ریسرچ کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک ریسرچ پہ دوسری ریسرچ نکل سکتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں۔ ریسرچ بگین ود اے پرابلم ہوتی ہے، کبھی بھی پرابلم کے بغیر ریسرچ جو ہوتی ہے وہ نہیں اسٹارٹ ہوتی۔ دس پرابلم نیڈ ناٹ ٹو بی ارتھ شیکنگ، ضروری نہیں ہے پرابلم بہت ہی بڑی ہو، چھوٹی موٹی پرابلم پہ بھی لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائنگ دس پرابلم کین ایکچولی بی دا ہارڈیسٹ پارٹ آف دا ریسرچ، جب بھی ہم پرابلم سامنے آتی ہے اور اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کا حل سولوشن تلاش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ پرابلم کی وجہ کیا ہے، سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کی ایگزیکٹ وجہ تلاش کرنا۔ ان جنرل گڈ ریسرچ پروجیکٹ شوڈ ایڈریس این امپورٹنٹ کویشچن، ہمیشہ اچھے کویشچن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ گڈ ریسرچ اور ایڈوانس نالج، ہمارے پاس اس کے متعلق نالج بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ یعنی کہ ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں جس سے ہمیں ایڈوانس نالج ہمارے پاس اس کا ہوتا ہے ریسرچ کا، جس پرابلم ہم ریسرچ کرنے لگتے ہیں۔ اچھا ایسی کیا باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ریسرچ کی پروجیکٹ کی پٹ فال کا باعث بنتی ہیں، اس کی ناکامی کا باعث بن جاتی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ دا فالوئنگ کائنڈز آف پروجیکٹ یوزلی ڈونٹ میک گڈ ریسرچ، اگر تو ہم یہ تمام چیزوں کو فالو کریں گے ہماری جو ریسرچ ہے وہ گڈ نہیں ہوگی، وہ اچھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم سیلف الائنمنٹ کریں گے یعنی کہ جان بوجھ کے ڈیٹا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ غلطی کریں گی، اپنے آپ کو ہم بس اپنے آپ کو کرنے کے لیے پتہ نہیں ہم نے کیا جو ہے ایجاد کر لیا، ہم اگر جھوٹ بولیں گے کچھ ایسا ویسا کریں گے تو یہ سیلف الائنمنٹ آ جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے پھر پٹ فال شروع ہو جاتے ہیں ریسرچ میں۔ کمپیئرنگ ڈیٹا سیٹس، اگر تو ہم اس میں کمپیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کوریلیٹنگ ڈیٹا سیٹ، تو اگر تو ہم بہت زیادہ ہی کوریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈیٹا کو پچھلے ڈیٹا کے ساتھ اور جائے کچھ نیا تلاش کرنے کے پیچھے کے پرانے ڈیٹا کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، تو اس سے ہماری ریسرچ جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ نقصان میں چلے جاتی ہے۔ پرابلم ود یس اور نو آنسر، اگر تو ہماری جو پرابلم ہے اس کو ہم صرف یس اور نو میں آنسر دے دیں تو اچھی ریسرچ نہیں ہوتی، ہم بتانا چاہیے کہ ڈیٹیل میں کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہم اگر بتاتے ہیں ڈیٹیل میں اپنے ریسرچ میں تو یہ اچھی ریسرچ ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف یس یا نو میں جواب دیتے ہیں تو اچھی ریسرچ نہیں ہوتی۔